اور اس گھرانے کے بہادر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، مسلم ابن عقیل، میمنہ لشکر پر امام حسن، امام حسین، عبداللہ جعفر طیار جناب زینب کے شوہر، اور مسلم ابن عقیل کو جنگ صفین میں معین کیا. اس مسلم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. مکے سے خط دیا، یا اہل الکوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی ورجلا من اہل بیتی. میں اپنے بھائی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ایک بڑے موثق برادر کو بھیج رہا ہوں. خط لے کر چلے مسلم ابن عقیل. 11 ذیقعد کو پہنچے کوفہ. مدینے آئے، براہ راست گئے قبر مطہر رسول خدا پر، زیارت کی، نماز پڑھی، مناجات کی. یہ جناب مسلم کی ولایت کو بتا رہا ہے، نبوت کی شناخت جناب مسلم کی. تھکے ہوئے آئے، قبر رسول پر گئے. بے ادبی اپنے گھر جا کر آرام کروں، قبر رسول پر. خط لے کر گئے کوفے. کوفے کے لوگوں نے بیعت کی. 10 12 15 18 ہزار مختلف تعداد ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ یہ خبر آئی کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ. دائیں طرف جناب مسلم، بائیں طرف جناب ہانی. مسجد کوفہ کی زیارت آپ کو خدا نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. ہانی کو گرفتار کیا گیا. شہر میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شام سے فوجیں چل چکی ہیں، اور جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کو فوج آ کر قتل کر دے گی، سزا دے گی، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. مقاتل میں لکھا ہے کہ خواتین آتی تھیں، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر لے جاتی تھیں. کچھ ہی دیر میں مسلم 15 سے 16 17 ساتھی رہ گئے. مسجد کوفہ میں جب نماز پڑھی تو یہی 16 17 ساتھی باہر نکلے. جناب مسلم نے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، مسلم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب مسلم مسجد کوفہ کے پاس محلہ بنی کندہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب آپ دائیں ہاتھ پہ مسجد کوفہ کو رکھیں گے باب الصوبان پہ، تو بائیں ہاتھ پہ آپ کے مسجد محلہ بنی کندہ. یہیں پر شاید یہ واقعہ پیش آیا ہو. مسلم تھک گئے. کوفے کی گلیوں میں سناٹا، رات کا وقت، مکمل تاریکی، اندھیرا. مسلم تھک کر بیٹھ گئے ایک چبوترے پر. پیاس کی شدت کی وجہ سے مسلم چل نہیں پائے، تھک کر بیٹھ گئے. ایک مومنہ تھی، اس کا نام تھا طوعا. یہ اپنے بیٹے کا یا داماد کا انتظار کر رہی تھی. دروازہ کھول کر دیکھا مسلم بیٹھے. کہا کہ میں اکیلی عورت ہوں، تو نامحرم ہے، میرے گھر کی ڈیوڑی پر مت بیٹھ، یہاں سے چلا جا. کہا کاسہ آب مل سکتا ہے؟ خاتون نے جا کر کاسہ آب دیا. مسلم نے پانی پیا. کہا قضیت حاجتک، اے شخص تیری حاجت پوری ہو گئی، اب جا یہاں سے. کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوفے میں کوئی گھر ہے نہیں. کہا پھر اس عالم میں تو کوفے کیوں آیا؟ تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ اب مسلم کی حکمت دیکھیے. نام کیا ہے، کہاں سے ہو، کس خاندان کے ہو؟ کہا میں اس گھرانے سے ہوں جس کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا. اب یہ مومنہ چونکی. کہا کہ مزید تعارف کروائیے. کہا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، مسلم ابن عقیل. اس مومنہ نے جیسے یہ جملہ سنا، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ میرے دروازے پر مت بیٹھو. یہ ہے ولایت. اب حسین کا سفیر ہے، اب گھر میں مسلم ابن عقیل، علی ابن ابی طالب کا داماد، حسین کا بھائی. کہا مولا قدم رنجہ فرمائیے، البیت بیتک، گھر آپ کا ہے، میرا نہیں ہے. ایک حجرے میں لے کے گئی، بٹھایا، کھانا لا کر دیا. بار بار جاتی تھی، آقا مولا کسی کی ضرورت ہو تو بتائیے گا. اب جو گئی جا کر دیکھا کھانا جو کا تو رکھا ہے. کہا کہ آقا آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا. کہا کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ شکم خالی اپنے ولی، اپنے امام، اپنے آقا کی خدمت میں پہنچو.
تھوڑی دیر بعد اس مومنہ کا بیٹا آیا. اس نے دیکھا بار بار اس کی ماں ایک حجرے میں جاتی ہے. کہا کون ہے؟ بتانے سے انکار کیا. اصرار کیا. کہا میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ کسی کو بتائے گا تو نہیں. خدا وحدہ لا شریک ذوالجلال شداد و غلاظ قسمیں دیں. کہا کہ نہیں بتاؤں گا. کہا دیکھو ہمارے گھر میں آقا حسین کا سفیر پناہ دیے ہوئے، کسی کو بتانا مت. اب یہ شخص حجرے میں گیا، گفتگو کی. کہا پورے شہر میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا، تمہارے سر کی قیمت ہے، امیر کو بتاؤں گا جا کر. جتنی منت سماجت کی اس مومنہ نے یہ نہ مانا. تھوڑی دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. یہ طوعہ جو مومنہ تھی اس نے آ کر کہا کہ آقا گھر سے باہر مت نکلیے. جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ مسلم نے کہا میری غیرت گوارہ نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے ایک مومنہ کے گھر کو نقصان پہنچے. میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل، یہ ایک عام مومنہ کا گھر ہے. آپ شام غریبہ میں ہوتے تو جب زینب اور رقیہ کے خیموں کو جلایا گیا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ گھر سے باہر نکلے، مردانہ وار مقابلہ شروع کیا. طاقت اتنی تھی کہ گریبان سے باز کو پکڑ کر چھت پر مسلم نے پھینکا. مسلسل جنگ کر رہے ہیں. ایک دفعہ دھوکے سے رسیوں کے گولے بنائے گئے، آگ لگا کر مسلم پر حملہ کیا گیا. مسلم کا بدن رسیوں کے گولوں کی آگ سے جلنے لگا. اس واقعے پر غور کیا ہے کبھی آپ نے کہ رسیوں کے گولے سے مسلم کے بدن کو جلایا گیا؟ دیکھیے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے نا اہل بیت سے، وہ ان مراحل سے گزرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب زینب کے خیموں میں تو آگ لگے اور مسلم حسین کی نصرت میں آگ کی تپش کو برداشت نہ کرے؟ مسلم کا مقام اتنا عجیب ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ اتحب عقیلا، یا رسول اللہ میرا بھائی بڑا بھائی ہے عقیل، آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہ احبہ حبین، میں عقیل سے دو چیزوں کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا تو میں محبت کرتا ہوں. دوسری محبت کی وجہ یہ ہے کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو یقتل فی نصرت ولدک، جو تیرے بیٹے حسین کی مدد کرتے ہوئے قتل ہوگا. صلت علیہ الملائکۃ المقربون، ملائکہ مقربین اس پر درود بھیجیں گے. وبکت علیہ عیون المؤمنین، اور اس پر مومنین کی آنکھیں گریا کریں گی. مسلم جنگ کر رہے ہیں، جب مقابلے کی تاب نہ رہی، ایک دفعہ مسلم تمہیں امان ہے، تلوار رکھ دو، اب ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، الامان الامان. مسلم نے جیسی سنا تلوار زمین پر رکھی. تلوار کا رکھنا تھا، مسلم کو رسیوں میں جکڑا گیا، دارالامارہ لے کر گئے. دھوکے سے مسلم کو قید کیا گیا. عبید اللہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا کہ سلم علی الامیر، عبید اللہ کو سلام کرو. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی مطلب کیا؟ سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں. گفتگو ہوئی. عبید اللہ نے جناب امیر کی شان میں گستاخی کی. جناب مسلم نے جواب دیا. کہا کہ مسلم دیکھو تم جو بات بھی کہو تمہیں ہم قتل کریں گے. کہا قتل کر رہے ہو، 3 وصیتیں میری سن لو. پہلی وصیت یہ کہ جب میں کوفے آیا ہوں ذاتی اخراجات کے لیے میں نے کچھ قرضہ لیا تھا، میری زرہ اور خود کلہ بیچ کر، تلوار بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا. دوسری وصیت یہ ہے کہ میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا. تیسری وصیت یہ ہے کہ رسول کا بیٹا حسین ابن علی رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے آ رہا ہے، ایک خط لکھ دو کہ اب کوفے نہ آئے، کوفے کے حالات موافق نہیں ہیں. فوج عبید اللہ کے اس سپاہی کو بلایا گیا جس پر مسلم نے کاری ضربیں جنگ کے دوران لگائی تھی. کہا کہ تم اس کو قتل کرنے لے جاؤ. مسلم دارالامارہ کے مینارے کی طرف چڑھ رہے ہیں، ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں اور فرمانا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دفعہ قاتل چھت پر لے کر گیا دارالامارہ کی. بعض مورخین نے لکھا ہے مسلم نے کہیں دور صحرا کی طرف نگاہ ڈالی.
مورخ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلم نے کیوں نگاہ ڈالی. سمجھ میں تب آیا کہ جب بعض تاریخوں میں لکھا کہ عصر عاشور جب آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک دفعہ مسلم نے عقیل کو یاد کیا. علماء کہتے ہیں کہ مسلم نے شہادت سے پہلے حسین کو یاد کیا, حسین نے اپنی شہادت سے پہلے مسلم کو یاد کیا. بس ایک دفعہ تلوار مسلم کی گردن پر چلی, بدن کو مسلم کے دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا, جسد کی بے حرمتی کی گئی. راوی کہتا ہے کہ میں نے مسلم کے بدن مطہر کو کوفے کے دروازے پر آویزہ دیکھا, گھوڑے پر سوار ہوا, ایڑ لگاتا وہ حسین کو ڈھونڈتا ہوا گیا. ایک جگہ کچھ خیمے موجود تھے, میں نے جب خیموں میں جا کر دیکھا, میں نے پوچھا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کچھ بچے باہر موجود تھے, میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہا بتانا یہ ہے کہ جب میں کوفے سے باہر نکلا حسین کے سفیر مسلم کی لاش دروازہ کوفہ پر آویزہ تھی. یہ سنتے ہی بچوں نے چیخ ماری, ایک بچی چیخ مار کے غش کھا کر گر پڑی. کیا غضب کر دیا, اس بچی کو کیا ہوا؟ کہا اے قاصد یہ مسلم کی بیٹی تھی, حسین کو علم ہوا, باہر آئے, اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بتائیے ننھی بچی ہو, حسین کی بھانجی ہے, بہن کی بیٹی ہے, عقیل کی نواسی ہے, پوتی ہے, حسین جیسا امام کیا کرے گا؟ یتیم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ حسین آگے بڑھے ہوں گے, بھیج کر کلیجے سے لگایا ہوگا, یتیمہ نے جی بھر کر گریہ کیا ہوگا, بہن زینب جلدی آؤ, مسلم کی بیٹی ہے, یتیمی کا داغ ہے, اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنا, دیکھو پانی پلانا, کھانا کھلانا, اکیلے مت چھوڑنا, سر پر ہاتھ رکھنا, رخساروں کا بوسہ لینا, خبردار تنہا نہ ہونے دینا. میں کہوں گا مسلم کی بیٹی کیا نصیب پائے, یتیمی کا دن آیا, حسین کی آغوش ملی. بی بی رقیہ آپ بھی یتیم ہوئی تھی, یتیم ہوئی, تماچے لگے, کانوں سے گول چھنے, کرتے میں آگ لگی, خیمے جلے, کربلا سے کوفہ بغیر ہماری کے دھوپ کی تپش میں سے